نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے عزیز محترم بھائی دوست بزرگو، اللہ تعالیٰ قادر مطلق ذات ہے، فعال لما یرید، جو کرنا چاہے کر سکتا ہے، اس کو کوئی روک ٹوک نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے پتھروں کو گویائی عطا فرمائی، اپنی قدرت کاملہ سے نبی علیہ السلام کے ایک کافر نبی علیہ السلام کے پاس آتا ہے، اس کے آستین میں گو ہے، عربی میں اس کو ذب کہتے ہیں، تو وہ گو ہے، تو وہ اگر کہتا ہے کہ یہ کیا ہے، اور کہتا ہے کہ اگر یہ گو تمہاری شہادت کی گواہی دے تو میں تمہارے اوپر ایمان لاتا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یا ایھا الذب، اے ذب، اے گو بول۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو گویائی عطا فرمائی، اس گو نے نبی علیہ السلام کی نبوت کا اقرار کیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اس گو کو گویائی عطا فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک چرواہا تھا، وہ بکریاں چرا رہا تھا، اور ایک بھیڑیا آیا، اس نے آ کر اس کی بکری کے اوپر حملہ کیا، ایک بکری کو پکڑ لیا۔ اس چرواہے نے جا کر اس بھیڑیے سے بکری کو چھڑا دیا، اس بھیڑیے سے بکری کو چھڑا دیا۔ اب بھیڑیا جو ہے ایک ٹیلے کے اوپر چڑھ کر اس نے کہا کہ آج تو نے میرا رزق مجھ سے چھین لیا۔ انسانی زبان میں، انسانی آواز میں اس بھیڑیے نے کیا کہا کہ آپ نے میرا آج رزق چھین لیا۔ تو وہ چرواہا جو ہے وہ بڑا حیران ہوا، بڑا تعجب ہوا کہ اس نے کہا کہ بھیڑیے تم بھی باتیں کرتے ہو؟ تو مجھے تمہاری اس بات کرنے پہ تعجب ہوا۔ اس نے کہا کہ تم میرے اس بات پر تعجب کرتے ہو، میرے انسانی آواز میں بات کرنے پہ تم تعجب کرتے ہو، اس سے بھی بڑی تعجب کی بات تمہیں نہ بتاؤں کہ یہ درختوں کے درمیان جو دو ریتیلے جو علاقے ہیں، دو ریتیلی جو زمینیں ہیں، ان کے درمیان میں ایک آدمی پیدا ہوا ہے جو نبی آخر الزمان ہے، تم اس کی بات نہیں مانتے، وہ نبی برحق ہے، اس کے باوجود تم اس کی بات نہیں مانتے۔ تو یہ چرواہا جو گیا ہے وہاں جا کر نبی علیہ السلام کی خدمت میں جا کر وہاں جو ہے وہ مسلمان ہو گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے، اللہ تعالیٰ نے اپنی طاقت سے اس کو گویائی عطا فرمائی۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پتھر کے اوپر عصا مارو، پتھر کے اوپر عصا مارا، اس کے اندر سے ایک اور پتھر نکلا، پھر کہا کہ اس کو توڑو، اس کے اندر سے ایک اور پتھر نکلا، کہا کہ اس کو توڑو، اس کے اندر سے ایک اور پتھر نکلا، اور اس پتھر کے اندر سے کیڑا نکلا جس کے منہ کے اندر سبز پتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے، اس کو اٹھایا، کان کے ساتھ لگایا، تو وہ تعریف کر رہا تھا، سبحان من یرانی، پاک ہے وہ ذات جو مجھے دیکھ رہی ہے۔ کیڑا یہ کہہ رہا ہے سبحان من یرانی، پاک ہے وہ ذات جو مجھے دیکھ رہی ہے، وہ یعرف مکانی، اور میرا مکان، میرا ٹھکانہ، میری جگہ بھی اس کو معلوم ہے، وہ یرزقنی ولا ینسانی، اور مجھے رزق دیتا ہے، مجھے بھولتا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فعال لما یرید ہے، جو چاہے، جس وقت میں چاہے، جس طرح کرنا چاہے کر سکتا ہے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں، اس کا کوئی مقابلہ کرنے والا نہیں، اس کو کوئی روک ٹوک والا نہیں۔ تو اس لیے ہم جو ہیں اللہ کی جو ذات ہے اس کے اوپر ہم اعتماد کریں، اللہ کی ذات کا یقین دلوں کے اندر بٹھائیں۔ ہر مشکل سے اللہ تعالیٰ راستہ نکالتے ہیں، اور مشکلات سے نکلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اعمال دیے ہیں۔ استغفار جو ہے، من لزم الاستغفار جعل اللہ من کل ضیق مخرجا، اللہ تعالیٰ ہر تنگی سے راستہ نکالتے ہیں استغفار کی برکت سے۔ ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ تعالیٰ پر توکل کر لیتے ہیں، بھروسہ کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور جب بندہ اللہ تعالیٰ پہ توکل کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے راستہ نکال لیتے ہیں، اور ایسی جگہ سے اس کو رزق عطا فرماتے ہیں کہ جہاں سے اس کا وہم گمان بھی نہیں ہوتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔